نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه البخاري. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. آیت کریمہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے ایک نہایت ہی مشہور حدیث جس کا تعلق عاشورہ کے روزے سے ہے، وہ حدیث بھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی. میرے بھائیوں، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یا جو مہینہ ہمارے اوپر سایہ فضل ہے اور اس کا پہلا عشرہ گزر رہا ہے. آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے اور یہ محرم کا مہینہ عربی سال کا، عربی کیلنڈر کا
اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے محرم الحرام کی فضیلت کو اور اس کی حرمت کو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی محرم کی فضیلت سے متعلق مختلف کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ یہ سن 17 ہجری کا واقعہ ہے۔ سن 17 ہجری کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، اور اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی کیلنڈر نہیں تھا اپنا، اور اس زمانے میں ایک بڑے بزرگ صحابی تھے جن کا نام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس ساتھی کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو یمن کا گورنر بنایا تھا۔ چنانچہ سن 17 ہجری میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ان کو مشورہ دیا کہ آپ کے خطوط مختلف گورنروں کے پاس جایا کرتے ہیں، اور آپ کا جو پیغام ہوتا ہے، آپ کا جو خط ہوتا ہے، وہ تاریخ سے خالی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں چلتا کہ کون سا آپ کا حکم کب آیا ہے، کس تاریخ کو آیا ہے۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تاریخ مقرر کی جائے، جس طرح دوسری قوموں کے پاس اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگوں کے پاس اپنی تاریخیں ہوا کرتی ہیں، اسی طرح مسلمانوں کی بھی اپنی کوئی تاریخ ہونی چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو صحابہ کرام موجود تھے ان کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی، تبادلہ خیال کیا، مشورے طلب کیے گئے، اور تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہوا کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اس محرم کے مہینے سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے، اس کی شروعات کی جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا پروگرام بنایا تھا اور جب نیت کی تھی تو وہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا، ذوالحجہ کا کے آخری ایام تھے، اور ذوالحجہ کے بعد جو مہینہ شروع ہوا وہ محرم کا تھا۔ اس لیے محرم کے مہینے کو اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ تصور کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اسی وقت سے یہ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ تصور کیا گیا اور تسلیم کیا گیا، جو آج تک باقی ہے۔ رہی بات مہینوں کی گنتی کی، تو یہ مہینوں کی تعداد اور مہینوں کی گنتی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اسلام سے قبل بھی مہینوں کی گنتیاں وہی تھی جو آج ہے، یا اسلام آنے کے بعد جو گنتیاں رہی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسلامی مہینوں کے جو نام ہیں وہ اسلام کی آمد کے بعد سے ہے۔ میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر
12 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ 4 مہینے نہایت عظمت کے ہیں، نہایت احترام کے ہیں، نہایت عزت کے ہیں، اور ان مہینوں کا احترام اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں بھی کیا جاتا تھا۔ جب یہ مہینے آتے کفار مکہ، کفار قریش اور دیگر کفار و مشرکین اپنی لڑائیوں سے باز آ جاتے تھے، گناہوں کا ارتکاب چھوڑ دیتے تھے، صلح کو اور امن کو اختیار کر لیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ کافروں کا شیوا تھا، یہ مشرکوں کا شیوا تھا کہ ان مہینوں کا وہ لوگ بھی احترام کیا کرتے تھے۔ اور بدقسمتی سے آج ہم آپ جو کر رہے ہیں، مسلمان معاشرے کے اندر جو کچھ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے جو کچھ کیا جا رہا ہے، اور ان مہینوں کی حرمتوں کو جو بحال کیا جا رہا ہے، اور ان مہینوں میں بالخصوص ماہ محرم کے تقدس کو جس طرح تحت بالا کیا جا رہا ہے، اور اس محرم کی عظمت سے جس طرح کھلواڑ کیا جاتا ہے، میرے بھائیوں بیان سے باہر ہے۔ جب آدمی سوچتا ہے، غور کرتا ہے، اسلامی تعلیمات کو دیکھتا ہے، اسلامی احکامات کو اپنے سامنے لاتا ہے، اس کا کلیجہ دہل جاتا ہے۔ ایک مسلمان جس کا نام عبداللہ ہو، جس کا نام عبد الرحمان ہو، جس کا نام عابد اور محمود اور خالد ہو، اس طرح کی حرکات میرے بھائیوں کرے، یہ میرے بھائیوں زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو دین ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ اسلام کی شکل میں، اسلام کی صورت میں، یہ دین بالکل سیدھا دین ہے، اور اگر آپ اس دین کے اوپر قائم و دائم رہتے ہیں اور اس دین کو اگر اپناتے ہیں اور اپنے دل و دماغ سے لگاتے ہیں تو یہ دین آپ کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا، ہمیں دیا ہے، آپ کو دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ان قرآنی آیتوں کے مخاطب صرف صحابہ کرام تھے، میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے انسان
السلام